بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس کے معنی ہوتے ہیں درس دینے والا، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمتیں اور اسلام کی خوبیوں کا درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کا لقب دیا گیا۔ حدیث ابو ذر میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 3 صحیفے نازل ہوئے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا، اور اس سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے استر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تقدیس خدا کرتے رہتے۔ بہت سی معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ مسجد سہلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی حاجت قبول کرتا ہے اور قیامت میں اس کو مقام بلند تک پہنچائے گا، جو ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں کو سیاحت کرتے تھے اور روزے سے ہوتے تھے، جہاں رات ہو جاتی وہیں قیام کر لیتے۔ ان کی روزی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ فرشتے ان کے نیک اعمال بھی دوسرے لوگوں کے اعمال کی طرح آسمان پر لے جاتے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا، اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا، اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدتوں ساتھ رہے۔ دن کو روزے رکھتے تھے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا تھا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے تھے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور نہ وہ سوتے تھے۔ اس طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور غوث فت کے ایک اللہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اس باغ سے انگور کے چند گچھے لے لیں اور شام کو آپ اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال بغیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی ادا کی۔ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں کے؟ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہ مجھ کو آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے خدا سے اجازت لے کر ان کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت ہے۔ پوچھا گیا، کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ بھی چکھا جائے تاکہ سمجھوں کہ ویسے ہی ہے جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی اور اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانسیں پکڑ لیں، پھر ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟ کہا، بہت زیادہ شدید ہے، اس سے جیسا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا کہ ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جہنم کی آگ دکھا دو۔
ملک الموت نے خازن جہنم کو حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کو بول دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو رشک کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا ایک اور حاجت ہے۔ ملک الموت نے بہشت کے خزینہ دار سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے اور کہا اے ملک الموت اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور میں نے چکھ لیا۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم کے پاس نہ ہو اور میں ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے، اور اس طرح حضرت ادریس علیہ جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں ہی موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔